بعض دیوانوں کو ایسی بھی دعا کرتے ہوئے تبلیغی اجتماعات میں دیکھا گیا، یا اللہ تو زمین پر آ جا، میں تیرے پاؤں دبا دوں، اللہ تو کہاں پر ہے، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں. تو ایسی غلاظت کے لفظوں کے ساتھ رب کو کبھی یاد نہیں کیا جاتا، کیونکہ رب نے خود فرمایا وما قدر اللہ کا قدر، ان نکموں نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں جیسے اللہ کو جاننا ہے. یہ عجیب تبلیغی دعا ہے، یہ عجیب خدا کے سامنے عاجزی ہے. تو کہاں پر ہے، تو کیوں نہیں مل رہا، ہم تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، اور رو رہے ہیں ساری جماعت وہاں پر. تو میں نے کہا یہ کیا فضول اور ڈھکوسلا ہے. تبلیغ سے پہلے عقیدہ سیکھو کہ خدا کو مخاطب کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کی بارگاہ کے آداب. کہتے نہیں وہ بنی اسرائیل کا ایک دیوانہ تھا وہ دعا. تو میں نے کہا وہ دیوانہ تھا، تمہیں تو عقل ہے؟ تو دیوانے کی بات تو دیوانے تک رہے گی، دیوانے کی نقل کرنا تو حرام ہے. ایک دیوانہ باہر کھڑے ہو کر کوئی غلط جملہ کہہ رہا اور بندہ دوسرا بھی گانا شروع کر دے کہ نہیں یہ دیوانے نے کہا تھا، تو کہا جناب اس کی عقل نہیں تھی، تو تم کیسے بات کر رہے ہیں؟ تو اس قسم کی دعائیں تبلیغی اجتماعات میں کرنا، یا اللہ آ جا، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، تو کہاں پر ہے، تیرے پاؤں کو دبائیں، تیرے سر میں تیل ڈالیں. یہ کیا غلاظت ہے. یہ توحید کے نام پر، تبلیغ کے نام پر ایمان کا بڑا غرق کر رہے ہیں. اس قدر جاہل مبلغ ہمارے، اور ہم لوگ صرف اپنے فرقے کے نام پر جناب جو ہے وہ خدا کی ذات کو پیچھے چھوڑ کر اس کے پیچھے چل پڑتے. میں نے کہا بھائی فرقے کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی توہین کر رہا ہے. اب سب نے جوتا مار دیا. خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب کو یاد کرنے کے آداب کیا ہے، اس میں فرقہ فرقی کی بات نہیں ہے. ہم کسی شخص کی بھی تائید اور اس سے محبت اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک عقیدے کے اندر فساد نہ ہو. اس کو اس انداز میں نہ سوچیے آپ. ہمارا بھی اپنا ہو تو ہم پر زیادہ لازم ہے کہ اس کو روک کر کہیں کہ آپ نے جو جملہ رب کے لیے کہا ہے تو آپ کی عزت تو رب کی وجہ سے تھی، آپ نے رب کو اس انداز میں یاد کیا. تو قرآن کریم نے بھی یہ ذکر کیا کہ وما قدر اللہ کا قدر ہی، ان نادانوں نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں. اب دیکھیں جو جملہ صالحین اور نیک لوگوں کی زبان سے رب کریم کے لیے نکلتا ہے، جس کو رب نے خود تجویز کر لیا، قبول کر لیا اور اپنے کلام میں عطا فرمایا. اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ رب کو انہی کلمات کے ساتھ یاد کیا جائے گا جو توقیفی ہیں. توقیفی سے مراد جو کلمہ اللہ نے قرآن میں اپنے لیے استعمال کیا یا اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کے لیے استعمال کیا اور وہ قرآن میں آ گیا، یا رسول کریم نے یاد کیا. مثلا اللہ رب العالمین کو جب یاد کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و اسمہ، اس طرح کے کلمات. کیونکہ حدیث میں اللہ میاں اللہ میاں اللہ میاں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیونکہ ایسا لفظ اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کرنا کہ جس کا ایک معنی خوبی پر ہو، کیونکہ ہر لفظ کے ڈکشنری کے اندر 10 معنی، 5 معنی، 4 معنی ملتے ہیں، یہ سمجھانے کے. تو ایسا کوئی لفظ اللہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے بیان کرنا، کیونکہ رب کے آداب یہ سب سے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، سارے اچھے نام اس کے ہیں، اسی سے اس کو پکارا جائے. اور قرآن کی ایک دوسری آیت کھڑی ہے کہ ان نادانوں نے اللہ کی قدر کو نہ جانا جیسی قدر تھی، کہ جو بھی منہ میں آیا اپنے لوگوں کے لیے بڑے ادب کے کلمات لاتے ہیں، جب رب کی بات آتی تو منہ کھول کے جو بھی جملہ بول دیتے ہیں. ان العزت للہ جميعا، حقیقی عزت کا وہی مستحق ہے. تو اس لیے علماء نے اصول بنایا. بات جو چل پڑی ہے کہ اللہ رب العالمین کو مخاطب کرنے کے لیے اگر کوئی لفظ بندہ بولتا ہے تو پہلے تو وہ لفظ بولے جو اللہ نے خود اپنے لیے بولے ہیں، عز اسمہ، یا جناب رسول کریم نے بولے، یا پھر امت کا اس لفظ کے بارے میں اجماع ہو چکا ہو، اہل لغت کا اجماع ہو چکا ہو کہ یہ لفظ اللہ ہی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اسی خاص بغیر کسی اضافت کے. تو اس کو ہم استعمال کر، جیسے لفظ خدا. خدا فارسی زبان کا لفظ ہے، لیکن اہل لغت کا اس پر اجماع ہوا، نہ یہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا. لیکن لفظ خدا کو علماء نے اس لیے جائز کیا کہ یہ لغت کے اندر جو ہے کہ یہ اجماعی طور پر مسلمین کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ لفظ صرف اللہ رب العالمین جل کے لیے ہے، تو لہذا اس لفظ کو اس ضابطہ اجماع کے طور پر لے جایا گیا. ورنہ وہی کلمات کہے جائیں گے جو اللہ رب العالمین عز اسمہ کہے یا اس کے صفات کے ہیں. ایک لفظ آپ ایسا بول رہے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے جس کا ایک معنی تو خوبی پر ہے لیکن دوسرا معنی بڑا بے ادبی کا ہے، جیسے میاں، اللہ میاں. میاں کا لفظ علماء نے جائز نہیں لکھا، اس لیے کہ میاں کا معنی جہاں ایک طرف خدا کہے تو 3 اس کے وہ معنی ہیں جو میں ممبر پر نہیں بتا سکتا. آپ لغت کی کتاب خود اردو کی بھی ابھی آپ کے پاس گوگل موجود ہے، آپ لفظ میاں لکھیں تو آپ کے سامنے 4 معنی کھل جائیں.